صبح بدا من طلعته. حضرت عمر فاروق اللہ اکبر. حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں. اتنا تگڑا بندہ. جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا. فتوح شام پڑھ کے دیکھیں. حضرت عمر بڑے پریشان ہیں. اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی. اب تو موبائل ہے نا تو ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ, بلکہ آپ ایک منٹ کی فوٹو لیں. آپ رپورٹ تو دور رہ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے, رپورٹ کوئی نہیں آ رہی. اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا. اس جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں. ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا. کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ, انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی. یہ حضرت عمر کو جا کے دینا. وہ بڑے پریشان ہوں گے. وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں. کوئی ایک دفعہ مدینے آیا, کوئی 2 دفعہ آیا, پھر اپنے اپنے علاقوں میں. بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا. وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا اس نے ایک آدھ دفعہ دیکھا تھا. حضرت عمر بوڑھے ہو گئے, وہ پہچانتا نہیں تھا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا. حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا. جب اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے, ٹوٹے ہوئے جوتے, سر پہ پرانی پگڑی. کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں. کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں, الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے, الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی, گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے. حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں. فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. پھر اس نے اور گھوڑا. عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں, ساتھ ساتھ. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران, ایک جوتا پیر سے نکل گیا, عمر دوڑ رہے ہیں. آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہ حضور وہ بھی ٹھیک ہے. کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا, یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی. لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا, قدموں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں. آپ فرمانے لگے کیا بتاتا؟ میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں, کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے. کیا بتاتا جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے؟ کیا بتاتا؟ کوئی حیثیت نہیں, کوئی تار. تو نے اچھا کیا, تو مجاہد تھا, مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا, تو نے اچھا کیا. جتنے لوگ تھے چیخیں مار کے رونے لگے. حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا, جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا. کچھ نہیں, کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا. بہت بڑے تھے, بہت بڑے تھے حضرت عمر, بڑے تھے, لیکن ساری زندگی اپنے محاذ. حضرت ابو رافع غلام تھے, قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے. حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے, قرآن بڑا شاندار پڑھتا ہے. تو وہ کہتے حضور اگر میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی ہے, آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں. تو آپ فرماتے نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے غلام اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے, اور مجھے خالص صرف عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر پاتا. ساری زندگی اپنا محاسبہ, ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا, ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا, اپنے آپ کو ٹٹولا. 62 سال عمر بیت گئی. حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے, میرے نبی کریم علیہ السلام نا ان سے راز کی باتیں کرتے تھے. ہر بندے کا ہضمہ ٹھیک نہیں ہوتا, سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے. مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی.
جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے. نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے. ترمذی میں ہے فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے, وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے, کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے. فرماتے آدھی رات کا وقت تھا, میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر, اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی, میں گھبرا کے اٹھا, اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں, دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ. میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے. کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا, تیرا ویر بن کے آیا ہوں. امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا, مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا. کہتے ہیں میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا. میں نے کہا حضور میں غریب آدمی, میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا, پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا. تو جانتا ہے عمر وعدوں کا پکا ہے؟ کہا حضور جانتا ہوں. کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا, حضور پہلیاں نہ بجھوائے, مہربانی کریں بتائیں کدھر آئے ہیں. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں, 63 میں چل رہا ہے, داڑھی سفید ہو گئی ہے, پھل پک گیا, اٹھ فریدہ ستیا, داڑھی آ گئی پور, اگا نیڑے آ گئی, پیچھا رہ گئی دور. اب نا اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے. کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے. کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے, پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے, وہ بھی مجھ سے راضی ہیں. پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے, سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں, کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا. میں قدموں میں بیٹھ گیا, میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا, لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کریں تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکتا. یہ میں نے ضرور سنا. دوستو ساری زندگی حضرت عمر نے اگر دوسروں کا محاسبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا, اپنی ذات پر بڑی توجہ دی. حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی, گھر سے نکلے, کہنے لگے آج میں اس محمد کا خاتمہ کر دوں گا معاذ اللہ, اس نے گھر گھر فساد پیدا کر دیا تلوار لے کے. ابو جہل نے نا غصہ دلایا, کہنے لگا مکے میں کوئی سورما نہیں بچا جو مصطفیٰ کو قتل کر دے معاذ اللہ, 100 سن خونٹ ملیں گے. جناب عمر کہتے ہیں تلوار پکڑی, اور یہ سویر کی بات ہے, ابھی رات کو نبی پاک کعبے کا غلاف پکڑ کے کہہ رہے تھے اللہم اعز الاسلام باسلام عمر ابن خطاب, یا اللہ اسلام کو عزت دے دے, عمر کو کلمے کی توفیق دے دے. رات حضرت عمر کہتے ہیں دن چڑھا تو تلوار لے کے نا میں باہر نکلا. میں نے کہا آج میں چھوڑوں گا نہیں, ہر گھر میں فساد معاذ اللہ, ہر گھر میں لڑائی. فرماتے ہیں رستے میں حضرت ارقم بن زید مل گئے, کہنے لگے کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا آج میں مصطفیٰ کو قتل کروں گا. کہنے لگے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے, تو جدھر جا رہے نا ادھر بعد میں جانا, پہلے اپنے گھر کی پہلے خبر لے. کہنے لگا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہنے لگے تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑھ چکے, جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے. حضرت عمر فرماتے میں گیا, بڑا غصہ آیا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی, میں سردار مکے کا اتنا سخت گیر آدمی, میرے گھر میں اسلام آ گئے. فرماتے ہیں میں نے جا کے نا اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کیا, دروازے پہ پہنچا تو میں نے سنا اندر سے آواز آ رہی ہے, قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی, قرآن پڑھنے کی. فرماتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ؟ میں نے کہا عمر ابن خطاب. فرماتے ہیں کہ میرے بہنوئی نے کہا کہ فاطمہ تیرا بھائی بڑا سخت ہے. فرماتے ہیں میری بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کے اوپر رکھ دیے,
میرے بھائی جو تھے وہ میرے بہنوئی ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئے. فرماتے ہیں میری بہن سامنے کھڑی ہے, پیار بھی بڑا تھا. میں نے جاتے ہی کہا کیا کر رہی تھی؟ توجہ ہے آپ کی؟ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. ہمیں لگے کیا کر رہی تھی؟ حضرت فاطمہ خاموش ہے. عمر کہتا ہے میں نے ڈانٹ کے, بولتی کیوں نہیں, کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا قرآن پڑھ رہی تھی. قرآن پڑھ رہی تھی. کہا تجھے پتا نہیں, تجھے میرا پتا نہیں؟ فرمایا سارا ہی پتا ہے. کہا تو جانتی نہیں لات و منات کو برا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ بات کی باتیں تھی, وہ جاننے نہ جاننے کی باتیں. دوستو توجہ, حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بہن اس جلال, اس روب, اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پہ, میری بہن ادھر جا کے گری. فرماتے ہیں کپڑے چھاڑ کے کھڑی ہوئی کہنے لگی عمر ایک تھپڑ نہیں تو 1000 مار, تو 1000 مار, لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی, یہ امید نہ رکھنا میں قرآن چھوڑ جاؤں گی. فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی, میں نے دستے کی طرف سے نا, دستے کی سائڈ سے تلوار بہن کو ماری زور زور سے, سر سے خون نکل آیا. فرمایا میں اپنے بہنوئی کی بڑی عزت کرتا تھا, میرا بہنوئی پردے سے نکلا بیوی کو بچانے, میں نے زور زور سے 2 تلوار کی پشتیں اس کے سر پہ بھی ماری, خون نکلا. پھر میری بہن آگے ہوئی, پھر مارا. واقعی جب خون نکلا نا بہن کا, تو میری بہن نے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کے کہا عمر جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اس کا میری رگوں میں بھی ہے, اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے. فرمایا عمر جس باپ کی پشت سے تو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں, جس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ. توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیں بات. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی پاک پہ نازل قرآن سنا تو جب میری بہن نے اس سے جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں, میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں, میں بھی اسی قبیلے کی ہوں, خبردار تو ترشرو ہو کے گالی 1000 دے, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. فرمایا تو چارہ کر, ٹیل لگا, لیکن تو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا ہو گیا, بہن کا جلال دیکھا تو میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی, مجھے دکھاؤ ذرا کیا پڑھ رہی تھی. فرماتے ہیں میری بہن کہنے لگی تو کافر ہے, انما المشرکون نجس, جا پہلے وضو کر کے آ, جا غسل کر کے آ, جا پہلے نئے کپڑے دھلے ہوئے پہن کے آ, پہلے تیار ہو کے آ. حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا, میری بہن نے جھولی میں صفحے رکھے, قرآن پڑھے بہن, سنے بھائی, اللہ تقدیر بدل دیتا ہے. قرآن پڑھے بہن اور سنے بھائی, قرآن پڑھے بھائی اور سنے بہن, اللہ تقدیر. لیکن آج بہن بھائی قرآن تو سنتے سناتے ہی نہیں نا, یہ تو رواج ختم ہو گیا نا. وہ قوم جو کل لڑتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ, وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. معاذ اللہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. ہمارا وہ حال نہیں رہا جو تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں بہن نے قرآن پڑھا, میں نے قرآن سنا, پتہ نہیں قرآن میں کیا لذت سی, میں رو رو کے بے حال ہو گیا. فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی, میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا, آج قرآن سنا. فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, جب قرآن, اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے جو رسول پہ آیا, تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے, ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. فرمایا میں رو رو کے بے حال ہو گیا. میری بہن کہنے لگی بھائی کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی لے چلو, مجھے بھی لے چلو. کہا چلو. فرمانے لگے ذرا ٹھہر جاؤ, میرے نا ہاتھ باندھو رسیوں کے ساتھ, نا میرے ہاتھ پیچھے میرے ہاتھ باندھ لو, گلے میں میری تلوار لٹکا لو. میں مارنے آیا تھا, اب میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں, مجرم بن کے. اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے استاد گرامی, حضرت عمر فرمانے لگے مجھے مارتے مارتے لے کے جاؤ. میں چونکہ مارنے آیا تھا نا مجھے. اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے حضرت عمر نے کہا کروں آیا سا مار مقامنے نو, کروں آیا سا مار مقامنے نو, ان مینو مار دے لے چلو. متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے لے چلو. کروں آیا سا مار مقابلے نو,
ہن مینوں مار دے لے چلو متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے متے عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے. فرماتے جب پہنچے نا دار ارقم میں تو دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے تھے. حضرت امیر حمزہ ایک شخص کہنے لگا حضرت امیر حمزہ سے عمر آ رہا ہے. فرمایا آنے دو. کہا حضور وہ تلوار بھی گلے میں لٹک رہی ہے. فرمایا آنے دو. وہ اگر عمر ہے تو میں بھی امیر حمزہ ہوں. وہ اگر عمر ہے تو انا اشہد اللہ و رسولہ میں اللہ رسول کا شعر ہوں آنے دو. کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے. نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے. اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا. اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا. میں آنے تو دو آنے دو عمر کو. حضرت عمر آئے دروازے میں داخل ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شور سنا. فرمایا کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا عمر. فرماتے ہیں حضور اٹھے تیزی سے. چادر گر گئی. چادر حضور تیزی سے اٹھے. کھول دو دروازہ. حضور عمر کے گلے میں تلوار ہے. فرمایا پھاٹک کھول دو. یا رسول اللہ عمر آپ کا دشمن. فرمایا کھولو دروازہ. کہا یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا. فرمایا کھولو دروازہ. یا رسول اللہ ابو جہل کا رشت. فرمایا کھولو دروازہ. حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے آپ نہیں آیا. میں نے رات اللہ سے دعا مانگی ہے. میں نے مانگ کے لیا ہے. میں نے مانگ کے لیا. وہ اپنے آپ تھوڑا آیا ہے. مانگ کھولو دروازہ آنے دو. حضرت عمر چھٹ سے دروازہ کھلا نا. رسول پاک سامنے کھڑے ہو گئے. کیا منظر تھا؟ ابو بکر فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. حضرت ارقم فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. میرے حبیب کی گردن تنی ہوئی ہے. آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں پر نیچے نہیں گرتے. آنسو بھرے ہیں آنکھوں لیکن نیچے ٹپکتے نہیں. میرے رسول پاک آگے بڑھے. عمر کی گردن جھکی ہوئی ہے. عمر اوپر نہیں دیکھتے. حضور آگے بڑھے جا کے حضرت عمر کا کندھا زور سے ہلایا. فرمایا کیا پروگرام ہے تیرا؟ کیا ارادہ ہے تیرا؟ بول. حضرت فاروق اعظم آنکھ یوں اٹھا کے کہنے لگے سونیا بس اب کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے. سونیا کلمہ پڑھنے کا. صحابہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا. پتہ نہیں حضور کا اتنا جوش ہم نے کبھی نہیں دیکھا. نبی پاک کو نعرہ لگاتے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. جب عمر نے کہا نا سونیا کلمہ پڑھنے آیا ہوں. فرماتے ہیں رسول پاک کے جو آنسو بندے ہوئے تھے نا وہ ٹپ سے نیچے گرے اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں حضور نے جب اللہ اکبر کہا تو سارے صحابہ بھی کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق کا عدل اور حضرت فاروق اعظم کا انصاف اس کو دنیا جانتی بھی ہے مانتی بھی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضیوں کا تقرر کرتے وقت سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ بندہ کس قسم کا ہے, اس کا مزاج کیا ہے, معاشرے میں اس کا وقار کیسا ہے. اس حساب سے اس کو تقرر کرتے تھے قاضی کے لیے. اور کیا حال تھا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قاضی مقرر کیا, بعد میں معزول کر دیا. کیوں آپ نے معزول کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اس کی وجہ ہے ایک دن ایک شخص نے حضرت ابی بن کعب نے مجھ پر مقدمہ کیا, حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا, جب میں عدالت میں پہنچا تو زید بن ثابت نے میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا, اور جب مدعی آیا ہے تو وہ بیٹھے رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جب آپ دونوں میں ملتے وقت انصاف نہیں کر رہے تو فیصلے میں کیسے انصاف کریں گے؟ آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو قاضی بنایا جائے. معزول کر دیا. اگر میں بحیثیت مجرم بحیثیت ملزم آیا ہوں, اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا تو پھر مدعی کا تو زیادہ حق بنتا تھا. اور ہم پر اعتراض ہے کافر کا, وہ کہتے ہیں تم عدل نہیں کر سکتے. بولا آدمی ہے نا, وہ دیکھتا ہے آج کل کے مسلمانوں کو, آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں ہاں آج کل کے مسلمان نہ دیکھ, وہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک کی نکاح سے فیض پایا تھا انہیں دیکھ. ڈائریکٹ جو رسول پاک کی نکاح کے فیض یافتہ تھے, عدل و انصاف سے بھر دی دنیا. حضرت فاروق اعظم, عمر بن عاص مصر کے گورنر تھے. حضرت فاروق اعظم نے انہیں متعین کیا تھا. ان کے بیٹے کا مصر میں جھگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ, گورنر کے بیٹے کا.
اور گورنر کے بیٹے نے اس مصری کوئی کام آدمی کو درے مارے. تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ مصری نے کیا کیا, گھوڑے پہ بیٹھا سیدھے مدینے آ گیا, سیدھا مدینے. حضرت فاروق اعظم کے در دولت پہ پشت سے کپڑا اٹھایا, پشت سے اس نے اپنے نشان دکھائے تو جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک عام آدمی ہے, جانتے کوئی نہیں, تم رو پڑے اتنا ظلم اور میری سلطنت میں, کوڑے برسے تیری پشت پہ, فوراً لے جا, جاؤ بلا کے لاؤ. حضرت عمر بن عاص اپنے بیٹے سمیت آئے, بڑی عدالت ہے. حضرت فاروق اعظم کے لفظ, فرمایا اس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا, تو نے اسے کیوں غلام بنایا ہے؟ اس کی ماں نے آزاد جنا تھا, تو نے کب سے لوگوں کو غلام کہا؟ بیٹے یہ کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹا ہوں, تجھے تو جانتا نہیں. فرمایا اب یہ بڑی عدالت ہے, کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا اور اسے کہہ تو گورنر کا بیٹا ہے, میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسے بتا, اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا, میں نبی پاک کا غلام ہوں, اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوا کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کا عدل, جناب فاروق اعظم کا انصاف, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روم کا ایلچی آیا نا حضرت عمر فاروق کے پاس, تو وہ کہتا ہے میں پیغام لے کے آیا اپنے بادشاہ کا, اور میں سفیر تھا, میں بڑے ملکوں میں گیا, بڑے بادشاہ دیکھے, بڑے امیر دیکھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مجھے بھیجا گیا. جب پہنچا تو میں نے مسلمانوں سے کہا تمہارے بادشاہ کا دربار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہ ہمارا بادشاہ ہے نہ کوئی دربار ہے, نہ بادشاہ ہے نہ کوئی. اچھا تو پھر وہ کدھر بیٹھتے ہیں؟ کہا یا مسجد میں ملیں گے یا اپنے جھونپڑے میں ملیں گے. تو کہا تمہارا بادشاہ بھی کوئی نہیں؟ کہا بادشاہ نہیں, ہم مومن ہیں, ہمارا ایک امیر ہے جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں مسجد گیا, میں نے کہا عمر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی نکلے تھے, ادھر ہی ہوں گے. میں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کوئی کہتا ادھر ہوں گے, کوئی کہتا ادھر ہوں گے. یہاں تو صوبائی وزیر صاحب سڑک سے گزرے تو سارے روڈ 3-3 گھنٹے بلاک رہتے ہیں, اور یہ کیا چکر ہے کہ لاکھوں مربع میل کا حکمران, کوئی کہتا اس گلی میں گیا, کوئی کہتا اس گلی میں گیا, یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کدھر ہے عمر؟ انہوں نے کہا یہی تھا. دوسرے سے پوچھتا جو وہ باغ کی طرف گئے, باغ میں گئے تو وہ ایلچی کہتا ہے میں نے باغ والے سے پوچھا کہ یہاں تمہارا امیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت دیکھ رہا ہوں. اس درخت کے نیچے وہ ایک شخص جو سویا ہوا ہے نا, مٹی کا ڈھیلا سرہانہ بنا کے, وہ درخت کے نیچے مٹی کے ڈھیلے کا سرہانہ بنا کے جو بندہ سویا ہے وہی ہمارا امیر ہے. وہ سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ بندہ جا کے کھڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نا مٹی کے ڈھیلے پہ گارا بنا رہا تھا, پسینہ گر گر کے مٹی کا ڈھیلا, وہ تر تھا. حضرت فاروق اعظم سو رہے تھے, کہنے لگا میں 20 اور درجنوں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا جن کی آگے 10 گن. حضرت عمر کی آنکھ کھلی, طامت سے بیٹی اٹھ کے بیٹھ گئے, کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی آیا تو کسی اور کام تھا, آیا تو کسی, لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے. آپ نے فرمایا اب کیا کام بنا ہے؟ کہنے لگا میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کیا میں بھی کلمہ پڑھوں اور نبی پاک کا غلام بن جائے, یہ کام بن گیا. اور ساتھیوں بس مدینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کا معاملہ آ گیا. آج 60 سال کا بوڑھا عمر, ابو شامہ حضرت عمر کے صاحبزادے, یہودیوں نے سازش کر کے انہیں نبیذ پلا دی. نبیذ جائز تھی, نبیذ کیا کہ شراب پلا دی. پھر مقدمہ قائم ہوا, کہا اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کے پاس گواہ آئے, صاحبزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا, فاروق اعظم نے گریبان سے پکڑا, کھینچ کے لائے. فرمایا ابو شامہ چل, تو نے شراب پی ہے, تجھے کوڑے مارے جائیں گے, تیرے لیے 100 یا 80 کوڑوں کی سزا تیاری کر لے. ابو شامہ کہتے ہیں کہ ابا جی انہوں نے نبیذ کہی تھی, شراب پلا دی. فرمایا تو نے پی کیوں؟ تو نے پی کیوں؟ بڑے بزم میں بار شیر مسجد نبوی کا فاروق اعظم. اولاد تو بزدل کر دیتی ہے نا بندے کو, اولاد تو کمزور کر دیتی ہے. آج مدینے نے عجیب ماجرا دیکھا,
حضرت فاروق اعظم کی زوجہ روتی ہوئی آئی، کہنے لگی حضرت جی میرا لخت جگر ہے، ایک ایک کوڑے کے بدلے پیدل حج کرو گی، ایک ایک کوڑے کے بدلے صدقہ اور خیرات کروں گی، میرا بیٹا غلطی کر بیٹھا ہے، یہ کام نہ کرے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے کہتی ہے میں یہ کام نہ کروں، تیرے حج اور تیرے کوڑے کیا کرتے، تیرے حج اور صدقے کیا کرتے ہیں؟ کوڑے لگانا میرے مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے۔ تو بیٹے کی بات کرتی ہے، عمر کا اپنا معاملہ بھی ہوتا تو عمر یہی سلوک کرتا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی آپ تھوڑی دیر، ابھی ان کی والدہ پریشان ہے، گھر میں پریشانی ہے، ذرا ٹھہر جائے، کل پرسوں ترسوں سزا دے لیجیے گا۔ فرمایا تمہیں یاد نہیں جب مدینے کی ایک بی بی نے چوری کر لی تھی اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا گیا تھا حضور ذرا ٹھہر جائے، سزا نہ دے، تو حضور نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیتا۔ تمہیں یاد نہیں نظر مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والا ہوں، میں کیوں دیر کروں، اس نے گناہ کرنے میں دیر کی ہے جو سزا میں دیر کروں، برساؤ کوڑے۔ حضرت افلا نامی غلام، حضرت جی آپ کا لخت جگر ہے، فرمایا لخت جگر نہ دیکھ، مصطفیٰ کا قانون دیکھ، میرا بیٹا نہ دیکھ، مصطفیٰ کے قانون کا قیام ضروری ہے۔ اگر علی بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے، اگر لوگ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی یاد رکھیں گے تو تاریخ کبھی بھی عمر کے بیٹے کی قربانی نہیں بھولے گی۔ فرمایا غلطی سے ہو گیا یا جیسے بھی، اسے خیال کرنا چاہیے تھا، کوڑے لگاؤ۔ 80 کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی۔ جب جوان بیٹا کسی کا، کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان، پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہیں۔ جب فاروق اعظم کا بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹے نے آنکھیں کھولی، باپ کی طرف دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم عدل و انصاف، 2 آنسو آنکھوں میں آئے، کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ عمر نے بیٹا نہیں دیکھا، آقا تیرا قانون دیکھ، جا کے حضور سے میرا پیغام دینا۔ حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے۔ تاریخ کیسے کیسے منظر ازالت الخلفاء شاہ ولی اللہ کی بطور والا پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو شامہ کا وصال ہو گیا، 20 کوڑے باقی تھے۔ لوگوں نے حضرت جی آپ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کا جنازہ پڑھو، اسے قبر میں دفن کرو، باقی 20 کوڑے اس کی قبر پہ مارو، اس کی قبر پہ 20 کوڑے مارو۔ کا حضرت جی ایسا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے، میری اولاد کا معاملہ ہے تو میں درگزر کروں۔ فرمایا مارو کوڑے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے فاروق اعظم بیٹے کی قبر پہ کھڑے تھے، داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ میں دوڑا ہوا آیا، میں نے کہا عمر نہ رو، آج خواب رات تیرے بیٹے کا جنازہ تھا، جنازہ پڑھ کے سویا ہوں تو خواب میں مجھے رسول پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ نبی پاک خواب میں تھے تو 2 سبز غلے تیرے بیٹے کو پہنا رکھے تھے اور رسول پاک کی بغل میں کھڑا تھا۔ حضور نے فرمایا عمر کو جا کے کہنا کہ تو نے بیٹا پاک کر کے بھیجا تھا، اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ نے عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا عمر تیرا حدود اللہ قائم کرنا خدا کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند۔ ساتھیو عمر انتقال کر گئے، 26 ذی الحجہ کو زخم لگا، یکم محرم کا دن، آج کا دن حضرت فاروق اعظم کو یاد رکھنا، لوگوں کو بتانا، دن بار عمر کی باتیں کرنا، خراج تحسین پیش کرنا۔ حضرت فاروق اعظم کو زخم لگا، آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا جا حضرت عائشہ کے پاس، گنبد خضرا میں 3 لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے، ایک میں ابو بکر دفن ہو چکے، ایک میں رسول پاک کا مزار قدسی بن چکا، ایک جگہ خالی ہے، جا کے عائشہ سے پوچھنا، مجھے پتہ ہے وہ 18 سال کی عمر میں رسول پاک پردہ کر گئے تھے، 18 سال سیدہ کی عمر تھی، عائشہ نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، جا کے باہر کھڑے ہو کے کہنا اماں جی، عمر کہتا ہے میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ مجھے نبی پاک کی گنبد کے سائے میں جگہ ملے، جا کے عرض کرنا اور بیٹا باہر کھڑے رہنا، زیادہ زید نہ کرنا، مومنوں کی ماں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کے باہر کھڑا تھا، دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ عمر کا بیٹا ہو، اماں جی عمر فرماتے ہیں اجازت دو تو دل کرتا ہے نبی پاک کے ساتھ لیٹ جاؤ، وفا میں گزار دی عمر ساری زندگی لے سجنو آسا توڑ میں بائی، دل کرتا ہے حضور کے ساتھ لیٹنے کو،
تو حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں دروازے سے باہر کھڑا تھا لیکن عائشہ کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی. حضرت عائشہ صدیقہ ہچکیاں لے کے روئی. سیدہ عائشہ نے فرمایا عمر سے جا کے کہنا عمر کوئی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا لیکن عمر تو نے وفا کی تاریخ بنائی ہے, عمر تو نے کمال کر دی ہے, عمر تو نے حد کر دی ہے. عمر کو جا کے کہنا کہ میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں گی, جہاں میرا وقت آئے گا دفن ہو جاؤں گی, لیکن عمر تیری خدمات کہتی ہے کہ تجھے نبی کے ساتھ دفن ہونا چاہیے. سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب دفن ہونے کے پانی پر سینیاں رنگا رنگ کھڑے ترے اوس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. فرماتے ہیں آیا عمر کو آ کے بتایا پیشانی خون سے بھری ہوئی. عمر نے سجدے میں رکھ دی, رو کے کہا آج میری توڑ نب گئی ہے. حضرت فاروق اعظم مصطفیٰ کے ساتھ لیٹ گئے. میرے نبی نے فرمایا عمر میں تجھے اپنے پڑوس میں دفن کر رہا ہوں, تو نے اگر راہ وفا میں بیٹے تک قربان کر دیے ہے نا تو قیامت تک جو مجھے سلام کرنے آئے گا تجھے بھی سلام کر کے جائے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر خود فتح کیا تھا, خود فاتح تھے. حضرت عمر نے انہیں گورنر مصر بنا دیا. ان کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا چلو اپنا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں بھلا کون جیتتا ہے. گھوڑے دوڑے, عام آدمی کا بیٹا جیت گیا. گورنر صاحب کے بیٹے نے درہ اٹھایا اور درہ اٹھا کر کے اس جیتنے والے غریب آدمی کی کمر پہ درے مارے. اس کو جب درے لگے تو بیٹے نے گھر آ کے باپ کو اپنی لہو لوہان کمر دکھائی. باپ کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے اولاد. درجے تو لوگ ماں کے بیان کرتے رہتے ہیں لیکن جتنا باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی تقاضا کوئی کر نہیں سکتا. والد نے جب دیکھا نا لہو لوہان ہے گردن تو والد چیخے روئے اور پھر پتہ نہیں اگلے 1.5 منٹ میں اس بچے کے والد کو کیا ہوا, اس نے آنسو پونچھے اور بیٹے کو کہنے لگا میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ. کہا کدھر جانا ہے؟ فرمانے لگے یہ ظلم کا دور نہیں یہ عمر کا دور ہے. ہاں ایسی بات ہے کوئی جو مرضی کر جائے, بیٹھ میرے گھوڑے پہ. آدھی رات کے وقت پہنچے مدینے اور باہر جا کے وہ آدمی پکارنے لگے, کہنے لگے عمر باہر آؤ, نکلو خوابگاہ سے. جب غریبوں پہ ظلم ہو تو پھر حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی. باہر آؤ. فاروق اعظم آدھی رات کو اٹھ کے آئے, کیا ہوا؟ کہا عمر دیکھ یہ بیٹا جو میں نے اپنے منہ کے نوالے کھلا کھلا کے پالا ہے, ذرا میرے لال کی پشت دیکھ. تیرے دور حکومت میں یہ حال ہوگا. حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ فاتح مصر کو. حضرت عمر بن عاص بیٹے سمیت آئے. جناب فاروق اعظم فرمانے لگے مجمع میں کھڑا کر کے, فرمایا کیوں مارا تو نے اس کو؟ گردن جھک گئی. فرمایا تو گورنر کا بیٹا تھا اس لیے مارا ہے؟ اس غریب آدمی کے بچے کو کہا درے پکڑ اور گورنر کے بیٹے کو اس کے سامنے مار, اور اتنے مار کے اسے سمجھ آئے. جب اس کو درے لگ رہے تھے تو لوگ دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر مصر کو بھی سزا دو, اس کے کپڑے اتروا کے اسے ٹاٹ کا لباس پہناؤ. لوگ کہنے لگے حضور گورنر صاحب کی کیا غلطی؟ سنو اور یاد رکھنا. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اس بچے کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے بات ڈالی کہ تو چودھری کا بیٹا اور باقی کمی ہوتے ہیں؟ کس نے سکھایا اسے؟ وہ طاقتیں بھی ہم کچلیں گے جو سکھاتی ہیں کہ فلانا بڑا ہے فلانا چھوٹا ہے. فرمایا نا, جب کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ برابر ہو جایا کرتے ہیں. اس کو کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا اس کو؟ گورنر کو بھی. اور پھر حضرت عمر نے تاریخی جملہ کہا حضرت عمر بن عاص کی طرف دیکھ کے, فرمایا جب اللہ نے ان لوگوں کو آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنا لیا؟ جب رب نے آزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنایا؟ عزیزو یاد رکھو جب انصاف کا بول بالا ہوتا ہے پھر کوئی آدمی ڈرتا ہے. یہاں انصاف نہیں ملتا. اور میں آپ خود ایک بات یاد آ گئی. حضرت عمر کا زمانہ تھا تو غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا. جو لوگ غریب کہلاتے ہیں نا وہ ذرا میری بات پہ زیادہ توجہ کریں. غریبوں کو سنانے لگا ہوں, غریب ذرا توجہ کریں. غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرتے ہی وہ آئے حج کرنے. حج کے بعد فارغ ہوئے تو ایک نفلی طواف کر رہا تھا غسان کا بادشاہ شاہ غسان. حاج تو خانہ کعبہ میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے.
آج تو مسجد نبی میں بھی VIP پروٹوکول ہوتا ہے، یہاں آکے بھی، یہاں بھی، اور دیکھتے صحیح تو کھڑا کہاں ہے، یہاں بھی پولیس والوں نے بازو پکڑے، سوچو تو صحیح یہ حال کر دیا تم نے مذہب کا۔ طواف کعبہ ہو رہا ہے اور غسان کے بادشاہ نے جبہ پہنا ہوا ہے باریک اور لمبا، وہ طواف کعبہ کر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے جبے پہ آ گیا، جب پیر آیا تو اس نے پلٹ کے غریب کے منہ پہ تھپڑ مارا، جب تھپڑ مارا تو اس غریب نے سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں مقدمہ کر دیا، کہا بادشاہ نے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو بلایا، فرمایا تو نے اس غریب کو مارا ہے؟ کہا جناب اس نے پیر رکھا تھا۔ تو فرمایا پیر رکھا تھا تو کیا ہو گیا، تو نے کیوں لمبا جبہ پہنا تھا، تجھے سمٹ کے چلنا چاہیے تھا۔ کہا میرے لیے حکم کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے یہاں اسے رات میں راضی کر لے، ورنہ صبح اسی جگہ اسی کونے میں خانہ کعبہ کے سائے میں وہ غریب تیرے منہ پہ تھپڑ مارے گا اور تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا۔ غریبوں سنو سنو، ساری رات وہ غسان کا بادشاہ غریب کی منت کرتا رہا تو راضی ہو جا۔ غریبوں تم سے شکوہ ہے، تم 2-4 لاکھ پہ راضی ہو جاتے ہو، غریبوں تم سے شکوہ ہے، تم انصاف ہونے نہیں دیتے، غریبوں تم تھوڑی تھوڑی بات پہ مطمئن ہو جاتے ہو، تھوڑی تھوڑی بات۔ جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے دور دور، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں، اور جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں۔ اتنی تو ہمتیں ہو میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فخر اشاروں سے چھین لوں۔ تمہاری زیادتی ہے، تم نے ظلم پروان چڑھایا ہے۔ جب تم چودھری کے کہنے پر MNA کے کہنے پہ راضی ہو جاتے ہو، تم انصاف ہونے نہیں دیتے۔ ڈٹنا سیکھو، کھڑے ہونا سیکھو۔ جب اسے کہا نا راضی ہو جا تو وہ غریب کہنے لگا میں راضی ہو جاؤں اور کل تو کسی اور کو بھی تھپڑ مارے؟ فرمایا جتنی تیرے پاس دولت ہے لا کے قدموں میں رکھ۔ ہم دولتوں کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہوا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے محبوب ہیں ویسا نہیں۔ تم اثر لینا چھوڑ دو، تم اثر بڑا لیتے ہو، ہاں تمہارے اوپر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اس لیے انصاف نہیں ہوتا۔ ڈٹنا سیکھو، کھڑے ہونا سیکھو۔ جو بھائی ڈٹ جاتا ہے نا وہ بڑے کمال کر جایا کرتا ہے۔ ساری رات مناتا رہا، حضرت عمر سے کہنے لگا وہ نہیں مانتا، تو جناب عمر کہنے لگا پھر تیاری کر لیں، ہم بادشاہ نہیں دیکھیں گے، دولت نہیں دیکھیں گے، ہم رسول اللہ کا دین دیکھیں گے، ہم نبی پاک کا نظام دیکھیں گے۔ وہ بادشاہ رات کو دوڑ گیا، بھاگ گیا، جا کے عیسائی ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اتنا قیمتی آدمی عمر نے ضائع کر دیا۔ فرمایا چپ کرو، میں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی، میں نے تو اپنے رسول کا دین بچا لیا ہے، کوئی شے ضائع نہیں ہوئی۔ عدل جب تک میں پھر کہوں گا اس عدل کے نقصان میں ہر آدمی برابر کا شریک ہے۔ ہم عدل ہونے نہیں دیتے، ہم عدل قائم نہیں کرتے، ہمارا تقاضا ہی نہیں کہ عدل ہو، ہم اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش ہی نہیں کرتے، مزاج ہی نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ ایک جری انسان تھے، اور وہ علی تھے جن پر انسانیت رشک کرتی، اور مولا علی وہ ہستی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دیدار کو تو فرشتے بھی آیا کرتے ہیں، نا بڑا آدمی۔ اور پھر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی، خود مولا علی نے حضرت قاضی شریح کو قاضی بنایا، چیف جسٹس بنایا، اپنے ہاتھوں سے تعیناتی کی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی، کافی دیر گزر گئی تو ایک یہودی کے پاس وہ زرہ آپ کو نظر آئی۔ حضرت علی نے ڈائریکٹ اس سے چھین نہیں لی، حالانکہ امیر المومنین تھے۔ ہمارے ہاں ڈنڈا بھی بڑا چلتا ہے نا، جو طاقتور ہوتا ہے وہ تو تھانے جاتا ہی نہیں، اس کو ضرورت نہیں، اس نے تو بندے رکھے ہوئے ہیں، اس کو تو پتہ ہے کام کیسے لینا ہے۔ لیکن حضرت علی نے آئینی رستہ اختیار کیا، قانونی رستہ۔ قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ کیا کہ فلاں یہودی کے پاس میری زرہ ہے اور وہ چوری ہو گئی تھی، گر گئی تھی، گم گئی تھی، مجھے دلائی جائے۔ قاضی صاحب نے بلا لیا یہودی کو، امیر المومنین بھی کٹہرے میں۔ قاضی صاحب کہنے لگے اس سے کہ زرہ تیری ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ہے تو میری ہے۔ قاضی صاحب کہنے لگے حضرت علی سے گواہ آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ مقدمہ آپ نے کیا ہے، اگرچہ وہ امیر المومنین ہے۔ سمجھ ہے بھائیوں کی، سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ گواہ امیر المومنین آپ نے دینے ہیں،
کیونکہ مقدمہ آپ نے دائر کیا تو حضرت علی کہنے لگے میرا بیٹا حسن گواہی دے گا کہ میری ہے، اور میرا غلام کمبر گواہی دے گا۔ قاضی صاحب کہنے لگے حضور ان کی گواہی درست تو ہے پر میں نہیں تسلیم کرتا، اس لیے کہ بیٹے تو باپ کے حق میں بولا ہی کرتے ہیں، نوکر تو آقاؤں کے حق میں بولتے ہی ہیں، جائیں کوئی غیر جانبدار بندہ لے کے آئیں جو گواہی دے۔ تو حضرت علی خاموش ہو گئے، کہنے لگے ابھی میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں۔ قاضی صاحب کہنے لگے چلیں پھر آپ یہودی کو راضی کریں، آپ نے کیوں بلا وجہ گھسیٹا عدالت میں، راضی کریں، انصاف کا تقاضا ہے۔ تو حضرت علی قریب گئے، کہنے لگے بھیا ناراض نہ ہونا، زنا تو میری ہے، ناراض نہ ہونا، میں نے غلط مقدمہ نہیں کیا، علیحدہ بات ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں تو میں کوئی بے انصافی نہیں کر سکتا، تو میرے ساتھ چل تجھے کھجوروں کا حلوہ کھلاتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ وہ یہودی کہنے لگا میں نے قاضی صاحب کا انصاف دیکھا اور جناب علی کا انصاف کے لیے کھڑا ہونے دیکھا تو میں مولا علی کے قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا علی جب تیری یہ شان ہے تو محمد عربی کا کیا مقام ہوگا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود۔ حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ زینب کی بارگاہ میں کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔